السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کی بدلہ میں انہیں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ التوبہ آیت 111۔ صاحب صدر، معزز سامعین کرام، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے نظام وصیت یعنی نظام نو۔ خدا تعالیٰ اپنے فرستادوں کے ذریعے ایسے معجزات ظاہر فرماتا ہے جو انسانی عقل کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ نظام وصیت بھی ایک ایسا ہی معجزہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے رونما ہوا اور اپنے دامن میں لازوال ترقیات اور انقلابات سمیٹے ہوئے ہے۔ آپ نے یہ الہی نظام سن 1905 میں جاری فرمایا۔ چنانچہ رسالہ الوصیت میں آپ نے سب سے پہلے اس مقدس وحی کا ذکر کیا جو نہایت تواتر اور زوردار طریق سے آپ پر نازل ہوئی۔ اس وحی کے ذریعے آپ کو اپنی وفات کے قریب ہونے کی خبر دی گئی اور دنیا میں ظہور پذیر ہونے والی قدرتی آفات کا علم دیا گیا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حوادث کے بارے میں جو مجھے علم دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہر ایک طرف دنیا میں موت اپنا دامن پھیلائے گی اور زلزلے آئیں گے اور شدت سے آئیں گے اور قیامت کا نمونہ ہوں گے اور زمین کو تہہ و بالا کر دیں گے اور بہتوں کی زندگی تلخ ہو جائے گی۔ پھر جو توبہ کریں گے اور گناہوں سے دستکش ہو جائیں گے خدا ان پر رحم کرے گا۔ پھر فرماتے ہیں، خدا کا کلام مجھے فرماتا ہے کہ کئی حوادث ظاہر ہوں گے اور کئی آفتیں زمین پر اتریں گی۔ کچھ تو ان میں سے میری زندگی میں ظہور میں آئیں گی اور کچھ میرے بعد ظہور میں آئیں گی، اور وہ اس سلسلہ کو پوری ترقی دے گا، کچھ میرے ہاتھ سے اور کچھ میرے بعد۔ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تو میری طرف سے نذیر ہے، میں نے تجھے بھیجا تا مجرم نیکوکاروں سے الگ کیے جائیں، اور فرمایا دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ میں تجھے اس قدر برکت دوں گا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ سو راست باز بنو اور تقوی اختیار کرو تا بچ جاؤ۔ آج خدا سے ڈرو تا اس دن کے ڈر سے امن میں رہو۔ ضرور ہے کہ آسمان کچھ دکھاوے اور زمین کچھ ظاہر کرے، لیکن خدا سے ڈرنے والے بچائے جائیں گے۔ رسالہ الوصیت۔ مسیح الزمان نے آفات اور مصائب کی خبر دینے کے ساتھ ساتھ ان سے بچنے کے طریق بھی بتا دیے۔ فرمایا، جب تم اپنی رضا چھوڑ کر، اپنی لذات چھوڑ کر، اپنی عزت چھوڑ کر، اپنا مال چھوڑ کر، اپنی جان چھوڑ کر اس کی راہ میں وہ تلخی نہ اٹھاؤ جو موت کا نظارہ پیش کرے، لیکن اگر تم تلخی اٹھا لو گے تو ایک پیارے بچے کی طرح خدا کی گود میں آ جاؤ گے اور تم ان راست بازوں کے وارث کیے جاؤ گے
جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ہر ایک نعمت کے دروازے تم پر کھولے جائیں گے۔ نیز فرماتے ہیں، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ ایک منافق جس نے دنیا سے محبت کر کے اس حکم کو ٹال دیا، وہ عذاب کے وقت آہ مار کر کہے گا کہ کاش میں تمام جائیداد، کیا منقولہ کیا غیر منقولہ، خدا کی راہ میں دے دیتا اور اس عذاب سے بچ جاتا۔ رسالہ الوصیت۔ حاضرین کرام، ان تمام تنبیہات کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پاک آسمانی نظام یعنی نظام وصیت کے ذریعے نظام نو کی بنیاد رکھی، اور اپنی جماعت کے تقوی شعار افراد کو آپ نے نصائح کرتے ہوئے اس بابرکت نظام میں شامل ہونے کی تلقین فرمائی، اور اس کے ذریعے 2 انعامات کا وعدہ کیا۔ اول، جماعت میں نظام خلافت کے قیام کی خوشخبری دی، اور دوئم، اشاعت اسلام اور دکھی انسانیت کی خدمت کی خوشخبری دی۔ جہاں تک خلافت کے قیام کا تعلق ہے، خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں خلافت کا بابرکت نظام نہ صرف جاری و ساری ہے، بلکہ یہ شجرہ طیبہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور خلافت کے گھنے سایہ تلے احمدیت کا کاروان تیزی سے اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس طرح نظام خلافت اور نظام وصیت ہمارے سلسلہ کی جان اور ایک دوسرے سے باہم مربوط ہیں، یعنی اگر نظام خلافت قائم ہے تو اس کے نتیجہ میں نظام وصیت بھی قائم رہے گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ خلافت ثانیہ کے قیام کے بعد جو لوگ خلافت کی نعمت سے محروم ہو گئے، وہ ساتھ ہی وصیت کے عظیم الشان نظام سے بھی محروم ہو گئے۔ لیکن جماعت کے جس حصے نے اس حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اسے نظام وصیت بھی نصیب رہا، اور خدا تعالیٰ نے انہیں قادیان کے علاوہ اور جگہوں پر بھی بہشتی مقبرہ کی شاخیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے نظام وصیت میں شامل ہونے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تمہیں خوشخبری ہو کہ قرب پانے کا میدان خالی ہے، ہر ایک قوم دنیا سے پیار کر رہی ہے، اور وہ بات جس سے خدا راضی ہو اس طرف دنیا کی توجہ نہیں۔ وہ لوگ جو پورے زور سے اس دروازہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے موقع ہے کہ اپنے جوہر دکھلائیں اور خدا سے خاص انعام پائیں۔ رسالہ الوصیت۔ بس خدا تعالیٰ کی اسی منشا کو پورا کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہشتی مقبرہ قادیان کی بنیاد رکھی، اور اپنے باغ سے ملکہ ایک قیمتی اور مہنگی زمین اس بہشتی مقبرہ کے لیے وقف کر دی۔ چنانچہ فرماتے ہیں، مجھے ایک جگہ دکھلا دی گئی کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہوگی۔ ایک فرشتہ میں نے دیکھا کہ زمین کو ناپ رہا ہے، تب ایک مقام پر اس نے پہنچ کر مجھے کہا کہ یہ تیری قبر کی جگہ ہے۔ پھر ایک جگہ مجھے ایک قبر دکھلائی گئی کہ وہ چاندی سے زیادہ چمکتی تھی، اور اس کی تمام مٹی چاندی کی تھی۔ تب مجھے کہا گیا کہ یہ تیری قبر ہے۔ اور ایک جگہ مجھے دکھائی گئی اور اس کا نام بہشتی مقبرہ رکھا گیا، اور ظاہر کیا گیا کہ وہ ان برگزیدہ جماعت کے لوگوں کی قبریں ہیں جو بہشتی ہیں۔ سامعین محترم، بہشتی مقبرہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بڑی پرمعرف اور پردرد دعائیں کی ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ خدا اس میں برکت دے اور اس کو بہشتی مقبرہ بنا دے، اور یہ اس جماعت کے پاک دل لوگوں کی خوابگاہ ہو، اور یہ اس جماعت کے پاک دل لوگوں کی خوابگاہ ہو جنہوں نے در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم کر لیا اور دنیا کی محبت چھوڑ دی اور خدا کے لیے ہو گئے، اور پاک تبدیلی اپنے اندر پیدا کر لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرح وفاداری اور صدق کا نمونہ دکھلایا۔ آمین یا رب العالمین۔
دوسری بار دعا کرتے ہوئے فرمایا میں پھر دعا کرتا ہوں کہ اے میرے قادر خدا اس زمین کو میری جماعت میں سے ان پاک دلوں کی قبریں بنا جو فی الواقعہ تیرے لیے ہو چکے اور دنیا کی اغراض کی ملونی ان کے کاروبار میں نہیں، آمین یا رب العالمین۔ تیسری بار دعا کرتے ہوئے فرمایا میں تیسری دفعہ دعا کرتا ہوں کہ اے میرے قادر کریم، اے خدائے غفور و رحیم، تو صرف ان لوگوں کو اس جگہ قبروں کی جگہ دے جو تیرے اس فرستادہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور کوئی نفاق اور غرض نفسانی اور بدزنی اپنے اندر نہیں رکھتے، اور جیسا کہ حق ایمان اور اطاعت کا ہے بجا لاتے ہیں اور تیرے لیے اور تیری راہ میں اپنے دلوں میں جان فدا کر چکے ہیں، جن سے تو راضی اور جن کو تو جانتا ہے کہ بکلی تیری محبت میں کھوئے گئے اور تیرے فرستادہ سے وفاداری اور پورے ادب اور انشراحی ایمان کے ساتھ محبت اور جان فشانی کا تعلق رکھتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین محترم، ان دعاؤں کے الفاظ سے یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہے کہ نظام وصیت ایک آسمانی نظام ہے اور اس کے قیام کی غرض و غایت اور مقصد جماعت کے افراد کی روحانیت اور تقویٰ کے اعلیٰ مقام تک انہیں پہنچا کر ایک ابدی نظام کی بنیاد رکھنا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ابدی نظام کو نظام نو کا نام دیا ہے۔ چنانچہ 1942 کے جلسہ سالانہ قادیان کے موقع پر اپنی تقریر میں فرماتے ہیں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پس اے دوستو جنہوں نے وصیت کی ہوئی ہے، سمجھ لو کہ آپ لوگوں میں سے جس نے اپنی اپنی جگہ وصیت کی ہے اس نے نظام نو کی بنیاد رکھ دی ہے، اس نظام نو کی جو اس کی اور اس کے خاندان کی حفاظت کا بنیادی پتھر ہے۔ بس اے دوستو دنیا کا نیا نظام دین کو مٹا کر بنایا جا رہا ہے، تم تحریک جدید اور وصیت کے ذریعہ سے اس سے بہتر نظام دین کو قائم رکھتے ہوئے تیار کرو، مگر جلدی کرو کہ دوڑ میں جو آگے نکل جائے وہی جیتتا ہے۔ بس تم جلد سے جلد وصیتیں کرو تاکہ جلد سے جلد نظام نو کی تعمیر ہو اور وہ مبارک دن آ جائے جب کہ چاروں طرف اسلام اور احمدیت کا جھنڈا لہرانے لگے۔ اس کے ساتھ میں ان دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہیں وصیتیں کرنے کی توفیق حاصل ہوئی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جو ابھی تک اس نظام میں شامل نہیں ہوئے توفیق دے کہ وہ بھی اس میں حصہ لے کر دینی اور دنیاوی برکات سے مالا مال ہو سکیں۔ حاضرین محترم، نظام وصیت کا نتیجہ میں برپا ہونے والے روحانی، معاشی اور معاشرتی انقلاب کا اندازہ لگانے کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر سے یہ اقتباس پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، جب وصیت کا نظام مکمل ہوگا تو صرف تبلیغ ہی اس سے نہ ہوگی بلکہ اسلام کی منشا کے ماتحت ہر فرد بشر کی ضرورت کو اس سے پورا کیا جائے گا اور دکھ اور تنگی کو اس دنیا سے مٹا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ یتیم بھیک نہ مانگے گا، بیوہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے گی، بے سامان پریشان نہ پھرے گا، کیونکہ وصیت بچوں کی ماں ہوگی، جوانوں کی باپ ہوگی، عورتوں کا سہاگ ہوگی، اور جبر کے بغیر محبت اور دلی خوشی سے بھائی بھائی کی اس کے ذریعے سے مدد کرے گا۔ نظام نو صفحہ 130۔ حضرت مسلم موعود مزید فرماتے ہیں، ان قریب وہ زمانہ آنے والا ہے جب دنیا چلا چلا کر کہے گی کہ ہمیں ایک نئے نظام کی ضرورت ہے، تب چاروں طرف سے آوازیں اٹھنی شروع ہو جائیں گی کہ آؤ ہم تمہارے سامنے ایک نیا نظام پیش کرتے ہیں۔ روس کہے گا کہ آؤ میں تم کو نیا نظام دیتا ہوں، ہندوستان کہے گا کہ میں تم کو نیا نظام دیتا ہوں۔ اس وقت میرا قائم مقام قادیان سے کہے گا کہ نیا نظام الوصیت میں موجود ہے۔ اگر دنیا فلاح و بہبود کے رستہ پر چلنا چاہتی ہے اور تو اس کا ایک ہی طریق ہے، اور وہ یہ ہے کہ الوصیت کے پیش کردہ نظام کو دنیا میں جاری کیا جائے، نظام نو۔ سو اے مسیح محمدی کے ماننے والوں، سو اے مسیح محمدی کے ماننے والوں،
تمہیں مبارک ہو کہ آج نظام نو کی بنیاد رکھی جا چکی ہے، آگے بڑھو اور اس بابرکت نظام میں شامل ہو کر خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بنو۔ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح خامہ سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے آسٹریلیا کے دورہ کے دوران اسی جگہ اور اسی مسجد میں کھڑے ہو کر 14 اپریل 2006 کے خطبہ جمعہ میں حضرت صوفی حسن موسیٰ خان صاحب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت صوفی صاحب بیرون ہندوستان نظام وصیت میں شامل ہونے والے اولین موسی ہیں، اور آپ نے مارچ 1906 میں وصیت کی، یعنی مارچ 1905 میں یہ نظام قائم ہوا اور مارچ 1906 میں آپ نے وصیت کی۔ اس لحاظ سے اس ملک یعنی اس بر اعظم میں نظام وصیت کے پہلے پھل کو بھی 100 سال ہو گئے ہیں۔ حضرت صوفی صاحب نے یقیناً ایک تڑپ کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، اور یقیناً یہ کامیاب کوشش تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انجام بخیر ہونے کی خبر الہاماً دی تھی، اور آپ یقیناً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے بھی وارث بنے جو آپ نے نظام وصیت میں شامل ہونے والوں کے لیے کی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس لحاظ سے آپ لوگوں کو جو کمانے والے لوگ ہیں، جو اچھے حالات میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو اس نظام میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے عہدیداران اپنا جائزہ لیں، اور امیر صاحب بھی اس بات کا جائزہ لیں کہ 100% جماعتی عہدیداران اس نظام میں شامل ہوں، چاہے وہ مرکزی عہدیداران ہوں یا مرکزی ذیلی تنظیموں کے عہدیداران ہوں، چاہے وہ مرکزی عہدیداران ہوں یا مرکزی ذیلی تنظیموں کے عہدیداران ہوں، یا مقامی جماعتوں کے عہدیداران ہوں یا مقامی ذیلی تنظیموں کے عہدیداران ہوں۔ حضور فرماتے ہیں حضرت صوفی صاحب کے حالات پڑھ کر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہاں کا ہر احمدی موسی ہو اور تقویٰ پر قدم مارنے والا ہو۔ یہ ایسا بابرکت نظام ہے جو دلوں کو پاک کرنے والا نظام ہے۔ بس اے درخت احمدیت کے وجود کی سرسبز شاخو اور مسیح موعود کے شیرو، اٹھو اور اپنے امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس دوڑ میں شامل ہو جاؤ۔ آج حضرت مسیح موعود کا خلیفہ آپ کو اس نظام میں شامل ہونے کی طرف بلا رہا ہے۔ آپ اپنا ہاتھ خلیفہ وقت کے ہاتھ میں دے دو، یہ نہ ہو کہ تیزی سے منزل کی طرف بڑھنے والا کارواں آگے نکل جائے اور ہم پیچھے رہ جائیں۔ امام عطاء المجیب راشد صاحب نے کیا خوب فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں وصیت ہے ایک آسمانی نظام، یہ جنت کے پانے کا ہے انتظام، چلے آؤ اس کی طرف دوستو، ندا دے رہا ہے امام ہمام۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ This speech, am I allowed to do? English summary of this speech. Dear audience, the topic of my speech is Nizam-e-Wasiyat. That means a new world order. The divine institution of Wasiyat was initiated by the promised Messiah alayhi salatu wasalam by himself in 1905. The promised Messiah alayhi salatu wasalam informed his followers that he received continuous revelations that the time of his demise is near. Then he informed about all those calamities and disasters which are going to happen in future. In order to safeguard from these calamities, he advised his followers to be righteous, seek forgiveness from Allah Almighty, and spend their life and wealth in the way of Allah. The promised Messiah alayhi salatu wasalam says, I quote, "And truly and sincerely do I say that the time is near when a hypocrite who out of his love for the world has evaded this commandment will at the time of chastisement let out an anguished cry and say, would that I had given all that I possessed, all my movable and immovable possessions in the way of God, and escape this chastisement."
After mentioning all these calamities, the promised Messiah ﷺ gave his true followers two glad tidings through this sacred institution of wasiyat. Firstly, the establishment of the institution of Khilafat, and secondly, spreading the message of Islam and serving suffering humanity through this blessed system. According to the first glad tiding, by the grace of Allah, Jamaat is progressing leaps and bounds under the divine institution of Khilafat, taking the message of Islam, Ahmadiyyat, to the corners of the earth. It is worth mentioning that the institution of Khilafat and the institution of Wasiyat are strongly connected, as without Khilafat there is no Wasiyat. The promised Messiah ﷺ gave his Jamaat the glad tiding of the establishment of the heavenly graveyard, which is called Bahishti Maqbara. Allah Almighty shown him a place of his graveyard, of this graveyard, and reveal unto him that this place will contain graves of such righteous members of his community who are certainly to dwell in heaven due to their righteousness and sincerity. The promised Messiah ﷺ donated his very valuable piece of land for this graveyard and invoked many prayers for this graveyard to be blessed. Respected audience, during his visit in Australia, His Holiness Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V, said in his Friday sermon, 14th April 2006, here at Masjid Baitul Huda, that Hazrat Sufi Hassan Musa Khan Sahib of Australia was the first member from outside India who joined the institution of Wasiyat in 1906. Therefore, we all should follow the model of this pioneer member and join the institution of Wasiyat. Huzur made it incumbent for all office bearers to join the institution of Wasiyat. Huzur also expressed his strong desire that each and every member of Australian Jamaat may join this blessed institution for the attainment of righteousness and purification of their hearts. Therefore, I urge and request all members to come forward and listen the voice of the Khalifa of the time and obey him and try to join the institution of Wasiyat, which is very holy institution. May Allah enable us to do so. Ameen. Jazakumullah wa ahsanu jazaa. جزاکم اللہ منظور قادر خان صاحب.